بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ابھی یہ خبر ملی کہ ہندوستان کی مشہور اسلامک یونیورسٹی دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ناظم اور آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے صدر حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی رحمۃ اللہ علیہ اس دار فانی سے ہمیشہ کے لیے کوچ کر گئے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمات کو قبول فرمائے، آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے اور آپ کے چاہنے والوں اور اہل و عیال کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو رحمۃ اللہ علیہ کہنے میں بھی ابھی تکلیف محسوس ہوتی ہے، آپ انتہائی شریف النفس، بزرگ اور یقیناً سلف صالح کی یادگار تصویر تھے۔ میں مولانا کو بچپن سے جانتا ہوں۔ جب میں تقریباً 10 سال کا تھا تو اس وقت میرا داخلہ تکیہ کلاں کے پاس ایک مدرسہ ہے، مولانا کے گھر کے پاس مدرسہ ضیاء العلوم، وہاں پر میرا داخلہ ہو گیا۔ اس وقت سے 10 سال کی عمر سے میں ان کو جانتا ہوں۔ جب ندوے میں میرا داخلہ ہو گیا تو ندوے میں نے مولانا سے کئی کتابیں بھی پڑھی، تو مولانا کو دیکھنے کا قریب سے بہت موقع ملا۔ اس میں کوئی شک نہیں، اس کی میں کیا بہت سارے لوگ گواہی دیتے ہیں کہ مولانا کے جیسے شریف انسان اور مولانا کے جیسے بزرگ شخصیت واقعی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ جہاں تک حضرت مولانا کی شہرت کا تعلق ہے تو مولانا نے علم و ادب کی دنیا میں جو خدمات انجام دیں، اس کی بنیاد پر آپ کو عرب و عجم میں کافی شہرت ملی، اور مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد آپ کو ان کا نمائندہ اور نائب تسلیم کیا گیا، نہ صرف یہ کہ ہندوستان میں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی۔ مولانا کی شخصیت غیر مختلف تھی، سب لوگ آپ کی بزرگیت اور آپ کی شرافت اور آپ کے علم و عمل کے قائل اور معترف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سارے لوگ آپ کو اپنا رہنما تسلیم کرتے تھے، پر آپ گیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ حضرت مولانا کو قریب سے نہیں جانتے ہیں، مولانا کی سوانح پر، مولانا کی حالات زندگی پر تھوڑی سی روشنی ڈالنا مناسب سمجھوں گا، تاکہ جو لوگ مولانا کو نہیں جانتے ہیں وہ ان کی زندگی کے بارے میں کچھ جان لیں۔ مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھارت کے صوبہ اتر پردیش میں ایک ضلع ہے، ضلع رائے بریلی۔ وہاں ایک مشہور گاؤں ہے تکیہ کلاں، جہاں کے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہی کے خاندان میں 1 اکتوبر 1929 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام سید رشید احمد حسنی تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم تکیہ کلاں میں حاصل کی، اس کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء میں داخلہ لے لیا، اور وہاں سے 1948 عیسوی میں حضرت مولانا نے فضیلت کی سند حاصل کی۔ ندوے سے فراغت کے بعد حضرت مولانا نے 1 سال دارالعلوم دیوبند میں بھی گزارا۔ اس کے بعد 1949 عیسوی میں دارالعلوم ندوۃ العلماء میں
بحیثیت معاون مدرس آپ نے کام کرنا شروع کیا۔ 1949 میں آپ نے ندوے کو بحیثیت مدرس جوائن کر لیا، پھر اس کے بعد 1 سال کے لیے حجاز تشریف لے آئے، اور حجاز میں بغرض تعلیم آپ نے 1950 سے 1951 عیسوی تک گزارا۔ آپ نے اس کے بعد پھر ندوے کو جوائن کر لیا اور وہاں پر تعلیم دینی شروع کر دی، اور 1970 عیسوی میں ندوے کے کلیت اللغہ کے آپ ڈائریکٹر بنائے گئے۔ کلیت اللغہ کے آپ ڈائریکٹر 1970 میں بنائے گئے۔ 1993 عیسوی میں ندوے کا نائب محتمم آپ کو بنایا گیا، اور جب حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو 1993 کے بعد 2000 عیسوی میں آپ کو ندوے کا ناظم بنا دیا گیا۔ اسی طرح جب ہندوستان کی مشہور شخصیت قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہو گیا تو پورے ہندوستان میں جس شخصیت پر سب کی نظر پڑی کہ ان کو اس مشترکہ پلیٹ فارم کا صدر بنایا جائے، تو وہ شخصیت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ندوے میں مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی پر پڑی۔ چنانچہ 2002 میں آپ کو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا صدر بھی بنایا گیا۔ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کے بعد ندوے میں جو شخصیت ابھی ابھری تھی وہ مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ہندوستان اور ہندوستان کے باہر بہت ساری تنظیموں کے ممبر، رکن اساسی اور بہت ساری تحریکوں کے آپ فاؤنڈر اور روح رواں تھے۔ چنانچہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ناظم ہونے کے علاوہ آپ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر تھے، عالمی رابطہ ادب اسلامی کے بھی آپ نائب صدر تھے، اتر پردیش کے دینی تعلیمی کونسل کے بھی آپ صدر تھے، مجلس تحقیقات و نشریات کے آپ صدر تھے، رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے تاسیسی رکن تھے۔ اس کی جب بنیاد رکھی گئی تھی اس میں بھی آپ شریک تھے مولانا علی میاں کے ساتھ، اور اخیر تک آپ اس کے رکن اساسی رہے۔ اسی طرح دارالمصنفین اعظم گڑھ کے آپ رکن تھے، اور آکسفورڈ سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز برطانیہ کے آپ ٹرسٹی بھی تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دور قحط الرجال میں حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ایک علم و ادب کا وہ حسین گلدستہ تھی جو عرب و عجم میں تشنگان علم کے مشام جاں کو معطر کر رہی تھی۔ جہاں تک استاذ گرامی مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی اور ادبی خدمات کا تعلق ہے تو آپ نے بہت ساری کتابیں عربی میں لکھی، تقریباً 15 کتابیں عربی میں، 15-20 کتابیں آپ نے اردو میں لکھی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی بہت ساری کتابیں ہندوستان کی یونیورسٹیز اور ہندوستان کے بہت سارے مدارس میں آپ کی کتابیں نصاب میں شامل ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے جو کتابیں لکھیں وہ اتنی اوتھینٹک اور اتنی اچھی تھیں کہ بہت ساری یونیورسٹیز میں اور بہت سارے مدارس میں نصاب میں شامل تھی۔ چنانچہ جزیرۃ العرب، 2 مہینہ امریکہ میں، رہبر انسانیت، الادب العربی بن عرض و نقد، معلم الانشاء، حصہ سوم وغیرہ وغیرہ بہت ساری کتابیں آپ کی تھیں جس نے بہت شہرت حاصل کی۔ آپ نے بہت سارے ممالک کا بھی آپ نے سفر کیا تھا، چنانچہ آپ نے امریکہ، جاپان، مراکش، ملیشیا، مصر، تونس، جزائر، ازبکستان، ترکی، جنوبی افریقہ اور برطانیہ وغیرہ کا آپ نے سفر کیا، اور ان ممالک میں آپ نے بہت سارے محاصرات بھی دیے تھے۔
لیکن مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی عالمگیر شخصیت کے بعد مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف یہ کہ بحیثیت ناظم دارالعلوم ندوۃ العلماء کو تعین کی ترقی میں بہت بڑا رول ادا کیا، اسی طرح آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی تعمیر و ترقی میں بہت بڑا رول ادا کیا، بلکہ سب سے بڑی خدمت اگر آپ کی کہیں تو آپ کی 50 سالہ تدریسی خدمات ہیں۔ 50 سال میں 50,000 آپ کے شاگرد پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، جو علم و ادب کی دنیا میں خدمت انجام دے رہے ہیں، جو دینی خدمات ادا کر رہے ہیں، اور ان سب کا ثواب انشاءاللہ تبارک و تعالی استاد گرامی مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال میں ضرور لکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا کی قبر کو نور سے منور کر دے، اور ہم سب شاگردوں کو جتنی آپ نے تعلیم دی، جتنی محبت اور شائستگی کا اظہار کیا، اور جتنی آپ نے خدمت کی دینی علمی، اور اپنے ندوے سے لے کر کے جتنی بھی تحریکوں سے آپ جڑے ہوئے تھے، ان سب کا اجر عظیم اللہ تعالیٰ استاد گرامی کو عطا فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ہم نے سوچا کہ چند باتیں استاد گرامی کی رحلت کے موقع سے آپ لوگوں سے کرنا ضروری تھا۔ اگر ہم نے کوئی غلطی سے کوئی بات کہہ دی ہو تو میں آپ سب سے بھی معافی کا خواستگار ہوں، اور حضرت مولانا کے لیے میں بھی اور آپ سب بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔